روزگار حاصل کرنے کا وظیفہ۔ روزگار حاصل کرنے کے لیے کون سا وظیفہ بہتر ہے؟ محمد شہزاد رحیم یار خان۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کا جب آخری حصہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور 3 ندائیں لگاتے ہیں۔ ایک ندا حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا جس کے میں گناہوں کو معاف کروں۔ حل من مسترزق ارزق لہ، کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اگر آپ تہجد کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں، اے اللہ مجھے کشادہ رزق حلال نصیب فرما، اور دعا کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کریں۔ ایسا نہیں کہ دعا مانگ کے پھر فجر پڑھ کے پھر لمبے سو گئے، ظہر تک پڑھے سوتے رہے، پھر ظہر کے بعد اٹھے دیکھا کہ ابھی تو ٹائم ہے تو پھر دوبارہ کھانا کھا کے سو گئے، اور پھر آپ پھر رات کو تہجد میں اٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں مجھے اللہ کشادہ رزق حلال نصیب فرما، تو یہ دعا کے ساتھ ایک قسم کا مذاق ہے۔ تو محنت کرنی پڑے گی آپ کو، رزق حلال کے جو ذرائع ہیں وسائل ہیں وہ بھرپور طریقے سے استعمال کریں۔ اس کے بعد پھر رات کے آخری حصے میں اللہ سے اٹھ کے دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت ندا لگاتے ہیں۔ اللہ سے بہت امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ رزق حلال ملے گا، روزگار ملے گا۔ اور باقی اس کے لیے اور بھی لوگ وظیفے بتاتے ہیں، تو یا رزاق پڑھ لیا کریں، اے روزی دینے والے۔ اس سے یا رزاق بھی ایک طرح کی دعا ہے، دن بھر چلتے پھرتے جتنا اللہ توفیق دے، یا رزاق یا رزاق، اس کا ورد کر لیا کریں۔ رزق دنیا میں اللہ کے ذمے ہے اور ہر کسی کو ملے گا۔ تو آج کل سب سے بڑا مسئلہ رزق کا ہی کیوں ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ رزق کا نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ انسان کی ہوس کا ہے۔ آج دنیا میں انسانی تاریخ کا بہترین رزق مل رہا ہے، جو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے کہ اس سے پہلے دنیا میں انسانیت کو اتنی اچھی کوالٹی کی روزی کبھی بھی نہیں مل۔ رزق کی بہت فراوانی ہو گئی ہے۔ آپ اپنے باپ دادا سے پوچھو، ان کو ناشتے میں کھانے میں یہ چیزیں نہیں ملتی تھی جو ہم اور آپ کو مل رہی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ علاقوں میں بہت زیادہ غربت ہے، لیکن وہ غربت بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں نا ان کی کرپشن کی وجہ سے ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں ایک جگہ سے سونا نکلتا ہے، لیکن اسی شہر کے کنارے پہ جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، کیونکہ اس سونے پر اور ان جو ہیرے جواہرات نکلتے ہیں نا ان پہ بین الاقوامی طاقتوں کا قبضہ ہے، جو سپر طاقتیں ہیں ان کا قبضہ ہے۔ انہوں نے حکمران خریدے ہوئے ہیں کہ ملک کو غریب رکھنا ہے، سارا پیسہ یہ سونا ہمارے پاس آئے گا۔ تو اس طرح کچھ دنیا میں چند لوگ ہیں جنہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں غربت ہے۔ اللہ کی طرف سے آج بھی بہت فراوانی، اور حدیث میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو یہ کرپشن ختم ہوگی نا، تو پھر کیونکہ انصاف سے تقسیم ہوگا رزق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ لے کے لوگ پھریں گے، دینے والے بہت ہوں گے، لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس زکوٰۃ دینے والا پریشان ہوگا کس کو دوں بھائی۔ تو یہ ایسی فراوانی ہوگی جب دنیا میں کرپشن ختم ہوگی۔ تو یہ چند کنٹریز ہیں، چند بڑی طاقتیں ہیں، چند بڑے بڑے سانپ ہیں جنہوں نے دنیا کی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے ہیں، اور یہ سودی نظام بھی اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔